سب سے بڑا تو یہی ایک آئرنی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ واقعاً ایسی کانفرنسز، ایسے پروگرامز، ایسے اویئرنیس کیمپینز ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ خیر اب یہ ہو گیا تو اس موضوع پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے جی کے ٹی وی ڈاکٹرز مائک پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جعفیہ ریاض۔ ناظرین، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ صرف ایک موضوع نہیں ہے بلکہ ہم سب کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس وقت سے گزرنا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں اولڈ ایج کی۔ بزرگی ہر ایک شخص نے دیکھنی ہے، چاہے کم چاہے زیادہ، لیکن بزرگی تک ہمیں جانا ہے اور اس پہلو سے، اس زندگی کے ایک مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ وقت کی بات کریں گے تو سب کچھ تیزی سے بدل رہا ہے، اور اسی بیچ اولڈ ایج ہومز ہمارے سماج کا حصہ کب بن گئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ آج جو ہے عالمی سطح پر بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامز کا دن جو ہے منایا جا رہا ہے، اور ان بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہے۔ سبھی سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر زبیر سلیم، ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے، ہمارے اسٹوڈیو تک آنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گی، جو بزرگی ہے یہ ایک ہماری زندگی کا پہلو ہے، ایک سچائی ہے، لیکن ایسی کیا آن پڑی کہ ان بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمیں اویئرنیس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آج کا دن 15 جون ہے۔ 15 جون میں ایک عالمی سطح پہ ایک دن منایا جاتا ہے جس کا ہم ٹائٹل رکھتے ہیں ورلڈ ایلڈر ابیوز اویئرنیس ڈے۔ تو پہلے تو سب سے بڑا ایک المیہ ہے یہ کہ ہمیں اس دن پہ یہ بتانا پڑتا ہے بچوں کو، جو بڑے بچے ہیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں، کہ آپ اپنے ماں باپ کی کیئر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ سب سے بڑا تو یہی ایک آئرنی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ واقعاً ایسی کانفرنسز، ایسے پروگرامز، ایسے اویئرنیس کیمپینز ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ خیر اب یہ ہو گیا تو اس موضوع پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا چائلڈ ابیوز، آپ نے سنا ہوگا وومن ابیوز، ابیوز ایٹ ورک پلیس، لیکن ایلڈر ابیوز ابھی کافی کم ہے، یعنی سننے میں کم ہے بہت زیادہ لیکن سننے میں کم ہے۔ سننے میں اس لیے کم ہے کہ اس وقت بھی جب یہ بزرگ شخص ہوتا ہے، اس وقت بھی جب حد الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ ابھی دیکھیں، اگر کسی کو وومن ابیوز یا ورک پلیس پہ ابیوز ہوتا ہے، وہ جلدی سے کیس رپورٹ کرتے ہیں کہ بھی ایسے ہو رہا ہے، لیکن جو بزرگ شخص ہے اس نے اس بچے کو پالتے پالتے بہت ساری قربانیاں دی ہوتی ہیں ایک ماں باپ نے، اور جب یہ بزرگی میں آتے ہیں اور ان کا بچہ جو بڑا ہو جاتا ہے وہ ان کے ساتھ کسی طریقے کا اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس وقت بھی ایک سیکریفائز ہی کرتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی برائیوں کے بارے میں کہ وہ اچھے سے ناسلوک نہیں کر رہے ہیں، ہمسایوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں۔ تو اس لیے یہ کیسز ان رپورٹڈ رہتے ہیں۔ لیکن اب میں نے جب جیریاٹرک میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کی تب سے ابھی تک تقریباً 12-13 سال ہو گئے، تو میرا ان بزرگوں کے ساتھ ایک نزدیکی رابطہ رہا، کیونکہ علاج کرنا تھا۔ اور ہمارے اس علاج میں جیسے جو نارمل ایک ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے، جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اچھا یہ کھانسی زکام ہے، کب سے ہے، کیسے ہوا، فیور ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، جو کھانسی آ رہی ہے یہ خشک ہے یا اس کے ساتھ آپ کا بلغم بھی آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہسٹری ٹیکنگ۔ تو جب ہم اس بزرگ کا علاج کرتے ہیں تو ایک ہسٹری ٹیکنگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے جو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیئر گیور ہے گھر پہ وہ کون ہے۔ تو یہ ایک کویشچن بہت ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ کشمیر کے سینیریو کی بات کریں، کشمیر میں جو یہ کیئر گیور میجورٹی ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اڈلٹ چلڈرن۔ کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ بچے نہیں ہوتے، انہوں نے وہاں پہ ہیلپرز رکھے ہوتے ہیں، کیئر گیورز رکھے ہوتے ہیں، نرس رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیئر گیور کے اس میں آتا ہے۔ لیکن میجورٹی کشمیر میں ہم کیا ہے، جو بچے ہیں، بڑے بچے، اڈلٹ چلڈرن ٹیک کیئر آف دا میجورٹی آف دا سینئر سٹیزنز ان کشمیر، اور یہ گھر میں ہوتا ہے۔
تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو ہیزیٹنسی تو آتی ہے ان میں کچھ بولنے میں، لیکن گریجولی ہم تھوڑا بہت بات کرتے ہیں. آپ بتائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ایک بزرگ جب آپ دیکھتے ہیں 70 سال کا 75 سال کا، ان میں کیا ہوتا ہے کہ 3-4 بیماریاں ساتھ ہوتی ہیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے 4 دوائیاں دی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے 2 دوائیاں دی ہوتی ہے، انسولین کرنا ہوتا ہے. تو جیریاٹرک ٹریٹمنٹ پروٹوکول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو اسی ایک پروٹوکول میں ڈالتے ہیں، ہولسٹک ٹریٹمنٹ. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کیئر گیور کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی صبح 2 دوائیاں دینا، دن کو 1 دوائی دینی، شام کو 1 دوائی دینی، کتنا انسولین کرنا ہے. تو ایک کیئر گیور اور ڈاکٹر کے بیچ ایک انٹریکشن بہت ضروری ہے. تو لیکن جب ہم ان سینئر سٹیزن سے پوچھتے ہیں تو جو ہمیں رپورٹ کیا گیا ایز ڈاکٹر، ہم نے جب سے پہلے میں ان کے ساتھ علاج کرتا تھا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہاں پہ ایجنگ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف بیماریاں نہیں ہیں، بیماریوں کے ساتھ اور بھی کچھ سائیکولوجیکل مسئلے ہیں ان میں. تو گریجولی میں نے زیادہ ان لوگوں میں ایجنگ کی پروسیس کے بارے میں زیادہ پوچھنے لگا اور سننے لگا. اور ہم ایک سوال ان سے پوچھنے لگے کہ کیا اب آپ جب گھر پہ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، کیا وہ آپ کی اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں یا نہیں. اور انفارچونیٹلی تقریباً ابھی تک 30,000 پیشنٹس کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی ہے ہماری سینئر سٹیزن. 30,000 26,000 تو گورنمنٹ سیکٹر میں تھے. اس کے بعد جو باقی ہم نے ابھی تک دیکھے، آلموسٹ unfortunately 50% آف دا سینئر سٹیزنز جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ایلڈر ابیوز کا شکار ہیں. اب ایلڈر ابیوز صرف پیٹنا، مار پیٹ نہیں ہوتی ہے. ایلڈر ابیوز کے کافی سارے فارمز ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن جو لوگوں نے ہم سے، جو سینئر سٹیزنز نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہمیں بتائی، کچھ یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی میرے بچے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں صبح کتنی دوائیاں کھاتی ہوں اور شام کو کتنی دوائیاں کھاتی ہوں. ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی میں الگ کمرے میں ہوتا ہوں، ادھر ہی میں کھانا وانا آتا ہے میرے پاس. 3 مہینے سے بیٹا میرا کمرے میں آیا ہی نہیں، ایک ہی گھر میں. تو فزیکل ایبیوز ایک قسم کا ہوتا ہے. اگر آپ نے ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے دیکھا ہوگا، ناؤگام کا ایک کلپ آیا تھا. ناؤگام میں ایک جوان بیٹا کیسے اپنے باپ کو چپل اتار کے سڑک پہ پیٹ رہا ہے اور اپنے گھر سے اس کو نکال رہا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ایبیوز. اس کے بعد جو یہاں پہ جو سب سے زیادہ ریمپینٹ ہے، جو لوگوں نے جن سے ہم نے بات کی ابھی تک تقریباً 30,000 سینئر سے، دیٹ از سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ایبیوز. سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ایبیوز یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ ہی ماں باپ آپ کے رہ رہے ہیں، آپ ان کا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت ہی ناشائستہ زبان میں بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تند کلامی کرتے ہیں، آپ ان کے نیڈز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کی دوائیوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو کیا چاہیے کیا کھانا ہے وہ پتہ نہیں ہے. آپ ان کو ایک جو گھر کا ایک ایٹماسفیئر ہے اس میں انوالو نہیں کر رہے ہیں. اگر کہیں آپ کو جانا ہوتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں دعوت پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں سے آتے ہیں، دے ڈونٹ ایون نو، کیونکہ گھر ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے. تو ان کو آپ ایک احساس دیتے ہیں کہ آپ ایک برڈن ہو، یو آر دا انوانٹیڈ پیپل ان دس ہاؤس. تو یہ ایک بہت ہی بڑا برڈن رہتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل ایبیوز. ایک اس بوڑھے ماں باپ کو اپنے ہی گھر میں یہ احساس دلانا کہ آپ، یو آر ادرس، یو آر انوانٹیڈ، یو آر ورتھ لیس فار اس، یو آر اے برڈن. تو اس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ایبیوز. اور ایک ایبیوز ہوتا ہے فائنانشیل ایبیوز. اس حد تک کہ میرے پاس ایک یہ بھی کیس آیا تھا کہ کچھ بچوں نے مل کے اپنے باپ کی نقلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے ساری پراپرٹی لینے کی کوشش کی تھی جبکہ ان کا والد زندہ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فائنانشیل ایبیوز. کافی سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ کا جو پراپرٹی ہے، جو باپ کی پراپرٹی ہے، آپس میں حصہ ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان کے سٹیکس کا، ان کے رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. پینشن ہوتا ہے، بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ پینشن ان سے لیا جاتا ہے. اب جسٹ فار دا سیک کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں رہیں اور ایکسیپٹیبلٹی بنے رہے، دے پے ہیوج اماؤنٹ آف منی فرام دیئر پاکٹ، جبکہ ان کو نہیں دینا تھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں فائنانشیل ایکسپلائٹیشن ایٹ دا ہینڈس آف یور اون چلڈرن. المیہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایسا بھی کیسز ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے دیکھا کہ کیئر گیورس، یہ بھی ہوا کہ میں آپ کے توسل سے بتانا جو بھی سن رہے ہیں، کبھی بھی بلینک چیک نہ دیں.
سائن کر کے بلینک چیک نہ دیں، کیونکہ 3-4 کیسز میرے پاس یہاں ہیں جہاں پہ انہوں نے اگر اماؤنٹ لکھا ہے جو نمبرز میں لکھا ہے، سمجھے 1000 روپے لکھا ہے 1000، وہ سائن کرتے ہیں، بس وہ دے دیتے ہیں کیئر گیور کو، تو وہ 1 0 پیچھے سے بڑھ کے بن گیا 10,000۔ ایسے ہی ایک بار 14,000 کا 14 لاکھ بن گیا تھا۔ تو جو بھی بزرگ شخص سن رہا ہے، جب بھی وہ چیک دیں پوری طرح سے چیک ورڈز میں بھی لکھیں، نمبرز میں بھی لکھیں، اور سائن اس کے بعد کریں۔ پہلے اماؤنٹ ڈالیں، پہلے کس کے نام کو دینی ہے، پھر اماؤنٹ ڈالیں، پھر اس کے لاسٹ میں سائن کریں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فائنانشیل ابیوز، اور میجورٹی جو دیکھا گیا ہے یہ بچے ہی کرتے ہیں، اپنے بچے کرتے ہیں۔ بزنس ماں باپ نے کھڑا کیا ہوتا ہے، اب وہ بزرگ میں آیا، چاہے وہ چھوٹی دکان ہو چاہے وہ بڑا بزنس ہو، سارا باپ نے کیا، دین دے ٹیک اوور دا بزنس، کیونکہ اب وہ بیچارہ جا نہیں پاتا ہے، اس میں کوئی صحیح نہیں رہتی ہے، جس میں کشمیری میں کہتے ہیں کہ تمستوک نے حوالیت کا۔ ایک باپ نے مجھے یہ کہا کہ امپائر میں نے بنایا، سارا کچھ میں نے کیا، اب مجھے 10-10 20-20 روپے کے لیے ان سے مانگنا پڑتا ہے۔ اب ہمیں سوشلائزیشن کے لیے کہیں پہ مبارک کے لیے جانا پڑتا ہے، ہمیں پیسے نہیں ملتے، ہمیں جانے نہیں دیتے۔ بالکل۔ تو دس از فائنانشیل ابیوز۔ جو دوسرا اس کے بعد ابیوز آتا ہے، دیٹ از نیگلیکٹ، ٹوٹل نیگلیکٹ۔ کیا کرتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اسی سٹی میں رہ رہے ہیں، 3 بیٹے الگ الگ رہ رہے ہیں، ماں باپ کو الگ رکھا ہوا ہے، اسی سٹی میں، اور کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہر کوئی کیا اس ریس میں لگا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں کیوں کروں گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں کیوں کروں گا، میرے 2 بچے ہیں، اس کا تو 1 ہی بچہ ہے، اس کے پاس تو میرے سے زیادہ پیسے ہیں۔ تو جو وہ ریس لگی ہوئی ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا، اس میں جو یہ ماں باپ بیچارے پسنے لگتے ہیں، اس میں نیگلیکٹ۔ کبھی پھر عید پہ سلام لگا دی، کبھی فون لگا دیا۔ دوسرا ہو گیا کمپلینٹ ابینڈنمنٹ، ایسے کیسز بھی ہیں۔ بالکل، سوشل میڈیا پر کئی رپورٹس آئی ہے اس کی کہ جو یہ اکراس انڈیا کی میں بات کر رہی ہوں، ایسے کئی ساری رپورٹس ہے جس میں بچے جو اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو لاک کر کے رکھتے ہیں، کچھ فوڈ ان کے پاس رکھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، اور جب وہ آتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھی ہوں گے ایسے کیسز یہاں پہ بھی دیکھے ہیں، کافی سارے ایسے آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ دعوتوں پہ جاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ہم کو ساتھ لینا، یا اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو میں نے وہ اس میں لکھا بھی ہے، تو یہ دعوتوں پہ جاتے ہیں ہمیں ساتھ نہیں لیتے ہیں۔ ایک بزرگ شخص میرے پاس آیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میون نیچو ہے مسجد روزان کہ بشست مسجد روزان۔ اب میں کیا جواب دوں اس کا؟ میں نے بولا کیا بات ہے؟ کہا مکان میرا، پینشن میرا، پیسے میں دے رہا ہوں پوری زندگی۔ تو ان کی بیوی گزر گئی تھی، اکیلے تھے۔ کہا کہ 3 دن سے، جو ایسے آپ نے کہا کہ 3 دن سے میں بینز کھا رہا ہوں، اور میرے بیٹے کو پتا ہے کہ بینز سے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ وہ پیٹ کے درد کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے جو چیف کمپلینٹ یہ نہیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرا بیٹا میرے ساتھ رہ رہا ہے یا میں اس کے رحم و کرم پہ رہ رہا ہوں۔ تو میں نے بولا کیا بات ہے؟ کہا کہ پیٹ میں درد ہے۔ تو وہی جو آپ نے کہا، وہ کہیں گئے تھے، ادھر بینز پکا کے رکھے تھے، اس کو کہا تھا خود ہی گرم کرنا اور کھانا، 3 دن سے بیچارہ بینز کھا رہا ہے، تو پیٹ میں درد ہوا تھا۔ تو ایسے حالات یہاں پہ بالکل ہے۔ کہا کہ مکان بھی میرا، پینشن بھی میرا، پیسے خرچ میں کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو خیر ایسے بہت سارے کیسز ہیں، لیکن الحمدللہ آن اے پازیٹیو نوٹ ایز ویل، کافی سارے ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ صحیح سے خدمت بھی کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ لیکن جو ایک سگنیفیکنٹ چنک ہے، اگر 50% یا سمجھ لیجئے کہ جو اس ایلڈر ابیوز کا شکار ہے، وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ تو میڈیکل پرسپیکٹیو کے حساب سے ایلڈر ابیوز ایک بہت ہی بڑی ایک بیماری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے بچے اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ انڈر کنٹرول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ شوگر پریشر نہیں ہوگا لیکن انڈر کنٹرول ہوگا۔ ان کا کوگنیشن، جو ان کا دماغی توازن ہوتا ہے، دماغی حالات ہوتے ہیں، الزائمرز کم سے کم دیکھا جاتا ہے، پارکنسن ڈیزیز کم سے کم دیکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ ذہنی طریقے میں اور دل کے سکون میں رہتے ہیں۔ اور جن کے بچے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، ابینڈن کرتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو بیماریاں وہ ان کنٹرول رہ جاتی ہیں۔ ایون وہ دوائیاں کھائیں لیکن ان کی بیماریاں ان کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ جتنی بھی دوائیاں کھائیں، جو بیماری ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنے لگتے ہیں، اس کے کمپلیکیشنز آنے لگتے ہیں۔ وہ کتنی بھی دوائیاں کھائیں، ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرح بڑھتا ہے، اور اس کے بعد الزائمرز کا پری ڈسپوزیشن وہی ہوتا ہے۔ جی،
تو ریسنٹلی آپ نے گریٹر کشمیر پہ اپنے ایک آرٹیکل دیا تھا, اس میں آپ نے کئی سارے کیسز کا خلاصہ کیا تھا, میں نے وہ خود سے پڑھے. ایک آپ نے اس میں لکھا تھا کہ ایک گرینڈ فادر ہے, انہوں نے 3 مہینے تک جو اپنی گرینڈ ڈاٹر کا فیس یا جو ان کا گرینڈ سن تھا اس کو دیکھا نہیں تھا, اور وہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے. پھر ان کے نیبر نے ان کی ہیلپ کری ہے تھرو ویڈیو کالنگ. تو اس بارے میں, کیونکہ وہ دل چیر گیا میرا وہ پڑھ کے. بیسیکلی وی ایکسکلیوڈ دی سینئر سٹیزنز فرام آور لائفس, اور اچھے سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ناؤ آپ ادھر بس جو کھا پی رہے ہو بس یہ ہے. سوشل ایکسکلوژن, آئسولیشن, ایسے ہی ڈیجیٹل ایکسکلوژن. میں نے ایسے بھی کافی سارے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہماری بہو ہمارے بچوں کو یہ کہتی ہے کہ ان کا ڈیٹا کم کرو کیونکہ ویڈیو کال اپنے فرینڈز بہنوں کے ساتھ کرنے لگے گی, مطلب ڈیٹا بند کر دو. اچھا اب بیچارے بوڑھے ہیں, ان کو زیادہ اس کا نالج ہے نہیں, ڈیٹا بند کر دیتے ہیں. میرے پاس ایسے کافی سارے کیسز آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری بہو ہمارے بیٹے یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ویڈیو پہ, کوئی ویڈیو کسی نے شیئر کیا تو ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیوں ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یا اگر کوئی ویڈیو شیئر ہو رہا ہے یہ کیوں شیئر ہو رہا ہے, تو ان کے موبائلز میں وہ ڈیٹا بند کروا دیتے ہیں, یا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کنٹیکٹس ڈیلیٹ کرواتے ہیں. یہ کسی نے ایک نے کہا کہ میں اپنی بہن اور کسی اور کے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی تو 4-5 دن کے بعد نمبر ڈیلیٹ. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیبر سے بھی نہ ملے. شاید اس کا ایک وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں. ایک بزرگ جو شخص ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ لوگوں سے ملنے لگے گا تو یہ ان کو بتا دے گا کہ میرے ساتھ گھر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو ایک وہ ایکسکلوژن جو ہمارا ایک, تو وہ اسی لازمی تھا کہ اس کو, اس کی جو پوتی تھی وہ باہر تھی, وہ گرینڈ ڈاٹر تھی اس کی بیٹی کی, اس سے بات نہیں کروانے دیتے تھے. کیونکہ ایک دوسرا یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے, ایک بہت ہی بڑا اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ جب ہم کیئر گیور سے بھی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. لیکن خدا را مجھے آپ ایک چیز یہ کہیے کہ یہ جو بزرگ شخص ہے یہ غلطی کرے گا, غلطی کر سکتا ہے, ہر کوئی غلطی کرتا ہے, بچہ اور بزرگ ایک ساتھ ہے, تو ان کی غلطیوں پہ اتنی بڑی سزا نہ دیں ان کو. آپ ان کو نیگلیکٹ نہ کریں, آپ ان کو ایموشنلی ابیوز نہ کریں. آپ خود یاد کیجئے کہ ایز چلڈرن جب ہم بچے تھے ہم نے کتنی ساری غلطیاں کی. تو ہر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے. تو کیا کسی ماں باپ نے ایسے ابینڈن کیا اپنے بچوں کو, نیگلیکٹ کیا ہے, سائیکولوجیکلی ابیوز کیا ہے؟ اور اگر کیا بھی ہوتا تو ان کا فیوچر کیا ہوتا؟ آج جو بھی کچھ بھی ہے, چاہے وہ آفیسر ہے, چاہے وہ کسی بھی رینک پہ کچھ بھی کر رہا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. تو یہ جو ابیوز ہے, یہ میرا یہ کہنا, جو اگر آپ مجھے کہیں گے تو کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا کیا رہے گا, میرا یہ کنکلوڈنگ ریمارک رہے گا کہ سینئر سٹیزن غلط کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے, they can be sometimes irrational, they can be sometimes aggressive, they can be sometimes unfair. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ ان کے ساتھ جو سلوک ہے آپ کا وہ غلط ہو. آپ ان کو, آپ سے ہر مذہب میں یہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو کسی بھی حالت میں. جب وہ بزرگی میں جائیں وہ کیسے بھی ہوں, ادھر رائڈر نہیں لگایا گیا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوں آپ کے ساتھ تب آپ اچھا سلوک کرنا. آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے, جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا, آج آپ کی باری ہے اور آپ ان کی خدمت کیجئے. اگر ہم اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, کسی بھی مذہب میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے بزرگوں میں اپنے والدین کو نیگلیکٹ کریں. مرتبہ پتہ ہے, ان کا عہدہ پتہ ہے, والدین کی لیول کیا ہے. ہم دنیا میں ہی جو ہے جنت حاصل کر سکتے ہیں یا سورگ حاصل کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی بدولت, لیکن اس کے باوجود بھی ایسے جو یہ انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں, مینلی ریزن کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیے بیسکلی ہر چیز میں ابھی سائنس ایک نیا ریسرچ مطلب کافی ایمرجنگ اور اسٹیبلش بھی ہو گیا کہ فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز سے آپ کا ہیلتھ بہت ٹھیک رہتا ہے. فیتھ بیسڈ ایکٹیویٹیز مینس وہ جو آپ نے ریلیجن کی بات کی, تو جتنا ہم ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہمارا مورل ویلیوز کم ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم اس وقت ریس میں لگے ہیں مٹیریلزم کے. سب سے بڑی بات اس وقت وہی ہے, کیونکہ ہم کیا ہے, میرا بچہ 12th میں آ گیا, 8th سے وہ اس کو میں ابھی فی الحال کوچنگ کروا رہا ہوں 12th کے نیٹ کے لیے. ٹھیک ہے, پڑھائی تو ٹھیک ہے, لیکن کیا میں نے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ میں بھی تمہارا ماں باپ ہوں, کہ میرے لیے
تمہارے کیا فرض ہیں, ہاؤ یو ہیو ٹو بیہیو ود می, آپ کو اپنے دادا دادی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. ہم نے اس کو یہی لگایا کہ بھائی پڑھنا ہے, ٹیچر ہے, ٹیوشن ہے, کوچنگ سینٹر ہے, 95% ہے, اس کے 98% ہے, 99 تمہیں لانے ہیں. تو وہ بچپن سے ہی اس زندگی یہی ہے, زندگی ایک دوڑ ہے جس میں سب سے آگے چلنا ہے ہمیں. مٹیریلزم, اس کے پاس وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ بنگلہ دیش گیا, وہ کینیڈا گیا, تو وہ ہم نے زیادہ فوکس اسی پہ کیا, اور جو ہمارا ویلیوز ہیں, جو ہمارے مورل ایتھکس ہیں, وہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیے. اور دوسرا اس میں کیا ہے, جو بیس آف لائف یہاں پہ ہے جو ابھی ایمرج ہو رہی ہے, اس میں ایک جو پیشنس نہیں رہی ہے لوگوں میں. بالکل پیشنس بہت کم ہو گئی. پیشنس کس وجہ سے کم ہو گئی؟ کیونکہ اگین وہی مٹیریلزم, اگین وہی ریس. جب پیشنس کم ہو گئی تو آپ ایک بزرگ اگر وہ اس حالت میں ہے, چاہے وہ کبھی توند کلامی کرتے ہیں, چاہے وہ کبھی ایگریشن میں چلا جاتا ہے بزرگ, ہمارے پاس بھی پیشنس نہیں ہے. وہ اگر تھوڑا سا ایگریشن کرے گا, ہم 10 بار ایگریشن کریں گے, وہ بیچارہ پھر کبھی بات بھی نہیں کرتا ہے. بالکل. تو ہم نے ایسے بھی کئی سارے کیسز دیکھے ہیں. ایک سری نگر سے ایک خاتون ہے, ان کے 3 بچے تھے, بیٹے 3 تھے, سب کی شادی ہو گئی تھی, اور ابھی ان کے فیملی ہے, لیکن ان کے اپنے بیٹے تینوں کی ڈیتھ ہو گئی ٹائملی, لیکن وہ بھی اپنی جو ہے ان کی ڈاٹر ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہے, بہت اچھے سے وہ اس کو رکھ رہے ہیں. اینڈ المیہ یہ ہے کہ وہ جو ابھی پریزنٹ کی اس کی میموری ہے وہ لاس کر چکی ہے, لیکن اس کو اپنا سب کچھ یاد ہے کہ میرے 3 بیٹے تھے, میرے 5 ماما تھے, میرے 4 چاچا تھے, لیکن جو پریزنٹ کا ہے وہ کچھ بھی ان کو یاد نہیں, لیکن پھر بھی ان کو بہت ہی اچھے سے رکھ رہے ہیں, ان کی پوری ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا ہے. جو بھی ہمارے بزرگ ہیں ہمیں ان کو جو ہے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیونکہ ہم بھی اس سٹیج پہ پہنچیں گے. تو میں نے ویسے ہی کہا کہ اگر ہم 50-50 کا آنکڑا یہاں پہ دے رہے ہیں تو 50% ایسے بھی بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا کیئر رکھتے ہیں, ہمارے نیڈز کا خیال رکھتے ہیں. اور یہاں پہ جو ایک اسٹیٹسٹکس بتانا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے, جو فائنانشلی انڈیپینڈنٹ سینئر سٹیزنز ہیں وہ بہت کم ہیں. وہ تقریباً جو ابھی تک میرے پاس آئے, میرے پاس جتنے بھی آئے 30,000 میں سے 20% ہی تھے جو فائنانشلی انڈیپینڈنٹ تھے. وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارا ابھی سوسائٹی میں, کہ ان کا یا کسی کا پینشن تھا یا کوئی بہت بڑا بزنس تھا تو ان کا اپنا پیسہ ہے. جو ایک 30% دوسرا ایک چنک آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پارشلی فائنانشلی انڈیپینڈنٹ, یعنی ان کا ہلکا پھلکا پینشن ہے 3-4 ہزار کا, لیکن دوائیوں پہ 7,000 کا خرچہ ہے, تو ان 3,000 کے لیے ان کو اپنے بچوں پہ ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں پارشلی انڈیپینڈنٹ سینئر سٹیزنز. آلموسٹ 50% ایک ایسا چنک ہے ہو آر ایبسلیوٹلی ڈیپینڈنٹ. 50% وہ چاہے وہ کوئی دکان رہی ہو ان کی, چاہے وہ مزدور رہے ہوں, چاہے وہ ڈیلی ویجر رہے ہوں, چاہے وہ ان آرگنائز سیکٹر میں کام کیا ہو پھر ریٹائر ہو گئے ہوں, کمپنیز میں اور کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں, تو وہ ایک 50% ہے. ایک یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ بھی ایک اچھا خاصا ابیوز ہوتا ہے, کیونکہ دوسری ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ آلریڈی مالی حالات بچوں کی کم ہوتی ہے, مزدور ہو یا کوئی ڈیلی ویجر ہو جن کی حالات زیادہ فائنانشلی ساؤنڈ نہ ہو, 2 بچے ہیں, ان کا فیس ہے, مطلب یہ ساری کیسز دیکھتے ہر روز دیکھتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کا فیس پورا نہیں ہوتا ہے تو ان کا کیا کریں. تو ایسے بھی کیسز ہیں. تو سوسائٹی میں ایسے کافی سارے چیزیں ہیں جو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو اٹس جسٹ ڈراپ ان دا اوشن کہ ایڈریس کریں ان سب چیزوں کو, لیکن الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں ایڈریس کرنے کی. وقت کی نزاکت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس موضوع پر جو اور بات کریں, حتیٰ کہ باتیں جتنی ہم اس پہ کریں گے, جتنی بھی ہم اویئرنیس کریں گے وہ کم رہے گی, کیونکہ بزرگی جو ہے وہ ایک فیز ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے, اور جو اس وقت ہمارے ساتھ بزرگ ہے ہمیں ان کی ٹیک کیئر کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی بہترین باتیں کرنے کے لیے اور اتنی جانکاری ہمارے ساتھ اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین, یہاں پر آخر پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جتنے بھی بزرگ اس وقت ہمارے گھروں میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک یوں کہے تو ایک تبرکات ہے ہمارے لیے. ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ پیار, تھوڑا سا زیادہ کیئر,
تھوڑا سا زیادہ وہ ایک یوں کہے تو کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ انہیں اور کچھ ہم سے نہیں چاہیے، کیونکہ انہی کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہماری زندگی میں. اسی نوٹ پر میں آپ سے الوداع لینا چاہوں گی. ملتے ہیں اگلے شمارے میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے جی کے ٹی وی دیکھتے رہیے.